السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ زیڈ ٹی بی ایل کا سٹرکچر کس طرح کا ہے، اور سٹرکچر کے حساب سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کتنے ہیں، جن میں گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں، سیمی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں، اور آٹونومس باڈیز بھی ہوتی ہیں۔ ان تینوں اداروں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ زیڈ ٹی بی ایل سٹرکچر کے حساب سے باقی اداروں سے کیسے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب ریکروٹمنٹ پروسیس زیڈ ٹی بی ایل میں آفیسر گریڈ 3 کی پوسٹ کا آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ پروسیس ان کا آپ کے آفر لیٹرز یا آپ کے ریکمنڈیشن لیٹرز کی ایشوئنس کا ہوگا۔ تو جب آفر لیٹر آپ کو ریسیو ہوں گے بائی پوسٹ، اس کے بعد آپ کے پاس 15 دن کا 15 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے جوائننگ کے لیے۔ اگر آپ 15 ڈیز کے اندر جوائننگ نہیں دیتے تو پھر آپ کا کینڈیڈیچر جو ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے، اور ویٹنگ لسٹ میں لوگوں کو کال کر لی جاتی ہے۔ تو اسی 15 دن کے دوران آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ ادارے کے بارے میں انفارمیشن اور جوائننگ کے وقت اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو اس آرگنائزیشن، اس ادارے کا سٹرکچر آپ کو جاننا ضروری ہے جس میں آپ جوائننگ دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو گورنمنٹ کے اداروں کی اگر ہم بات کریں انسٹیٹیوشنز کی، تو وہ ایسے ادارے جو 100% ان کی شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، ان کی 100% کنٹرولنگ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، اور اونرشپ 100% گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ یہ ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کو فائنینشیل ایئر میں، جو 1 جولائی سے 30 جون نیکسٹ ایئر تک چلتا ہے، اس فائنینشیل ایئر میں ان کو ایک بجٹ دیا جاتا ہے ان کے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے جو امپلائیز ہیں، ان کی جو گورننس ہے وہ سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے تحت ان کی گورننس ہوتی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت امپلائیز کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اور اسی ایکٹ کے تحت ان کی جو ہے وہ فردر جو ہے ان کی جو سیلری انکریمنٹس وغیرہ، ان کی بونسز وغیرہ، اور ان کے آنوریریم وغیرہ، اور اس کے علاوہ ان کا ریٹائرمنٹ بینیفٹس اور پینشن وغیرہ بھی اسی رول کے تحت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس ادارے، وہ سیمی گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ یہ تمام ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کی اونرشپ جو ہے وہ 100% گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کے کنٹرولنگ جو ہے یا اونرشپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کچھ پرائیویٹ اونرز، پرائیویٹ فرمز اور پرائیویٹ انڈیویجولز کا شیئر ہوتا ہے اداروں کے اندر، اور اکثر ان کے جو شیئرز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہیں ان کی شیئرز کی سیلنگ اینڈ پرچیزنگ بھی ہوتی ہے۔ تو کبھی تو گورنمنٹ کا شیئر زیادہ ہو جاتا ہے ادارے کے اندر، گورنمنٹ پرچیز کر لیتی ہے شیئرز، اور کبھی گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو یہ شیئرز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ اپنے شیئر سیل آؤٹ کر دیتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں۔ تو یہ ایسے تمام ادارے جن کی 100% شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتی، یہ تمام سیمی گورنمنٹ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کی رجسٹریشن بھی بعض اوقات ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کہ ان کی جو رجسٹریشن ہے، اگر اس کو کمپنی کا درجہ دیا جاتا ہے تو وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور پھر وہ ادارہ جو ہے وہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی بن جاتا ہے، اور پبلک لمیٹڈ کمپنی بھی۔ اب پرائیویٹ اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ادارے میں 51% سے زیادہ شیئر گورنمنٹ کے پاس ہے تو پھر وہ ادارہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کہلائے گا۔ اگر اس ادارے کی شیئر ہولڈنگ 51% سے کم ہے گورنمنٹ کے پاس، پھر وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن جاتا ہے۔ اچھا، پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں یہ ہوگا، اگر 51% سے زیادہ شیئر گورنمنٹ کے پاس ہے سیمی گورنمنٹ ادارے کا، تو پھر اس کی ڈیسیژن میکنگ پاور گورنمنٹ کے پاس ہوگی، اس کی کنٹرولنگ زیادہ تر گورنمنٹ ہی کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر 51% سے شیئر کم ہے گورنمنٹ کے پاس، تو اس کی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ پرائیویٹ اونرز، شیئر ہولڈرز، ان کے پاس ہوگی، اور گورنمنٹ کا رول اس کے اندر صرف یہ ہوگا کہ اس کے جو پروفٹ شیئرنگ ہے اس کے اندر وہ ٹیک پارٹ کرتے ہیں، ان کی میٹنگز میں گورنمنٹ کی طرف سے نمائندے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سیمی گورنمنٹ ادارہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں آٹونومس باڈیز کی۔ یہ ایک ایسے ادارے ہوتے ہیں جو ہوتے گورنمنٹ کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے، ان کی کنٹرولنگ ہے، ان کے جو ریکروٹمنٹس ہیں، ان کے اداروں کے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ وہ علیحدہ سے ان کا ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی، اور وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ فرض کریں انہیں امپلائیز ہائر کرنے ہیں، ریکروٹ کرنے ہیں، تو انہیں گورنمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان امپلائیز کی جو انکریمنٹس لگانے ہیں گورنمنٹ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز، اگر وہ چاہیں گے تو امپلائیز کی سیلری بڑھتی ہے، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو امپلائیز کی سیلری انکریمنٹ نہیں لگتا۔
اس کے علاوہ بجٹ میں جو سیلریز انکریمنٹس مل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو مل جاتے ہیں، وہ ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنے پروفٹ اینڈ لاس کو دیکھ کر وہ اس چیز کا ڈیسیژن کرتے ہیں کہ امپلائیز کو جو ہے آنریریم یا بونس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح ان کے ریٹائرمنٹس بینیفٹس جو دیے جاتے ہیں اپنے امپلائیز کو، وہ بھی باقی جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، پینشن رول ان کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو اوور آل جو ہے اٹانومس باڈیز جو ہیں وہ خود مختار ادارے ہوتے ہیں، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، گورنمنٹ کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کی انوالومنٹ ان کے چیئرمین، ان کے پریزیڈنٹس کو ہائر کرنے، ریکروٹ کرنے میں ہوتی ہے، اور وہیں سے کیبنٹ کا ڈیسیژن ہوتا ہے، تو وہ ان کی جو ہے وہ لگا دیے جاتے ہیں پریزیڈنٹ یا چیئرمین وغیرہ۔ تو یہ ہو گیا اٹانومس باڈیز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ زیڈ ٹی بی ایل کا اسٹرکچر کس طرح سے ہے۔ اب زیڈ ٹی بی ایل کی اگر ہم بات کریں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو ہے کام کرنے والا ایک ادارہ تھا، جس کو انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کا پیور انسٹیٹیوشنز کہا جا سکتا تھا پہلے 2001 سے پہلے، کیونکہ اس وقت اس کا نام تھا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا یہ، اور جو کہ زراعت کے لیے کام کرتا تھا، زرعی لون وغیرہ، زرعی قرض جات دے رہا تھا۔ اس کے بعد 2001 میں یہ اے ڈی بی آرڈیننس 1961 کا جو تھا، اس کا جب اس کی رجسٹریشن تھی نا 1961 کے تحت، تو اس کی رجسٹریشن کو ریپیل کر کے اس آرڈیننس کو اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ ٹوٹل اس کو چینج کیا گیا، اور کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کر دی گئی تھی۔ اب اس رجسٹریشن کے تحت اگر آپ اس کی رجسٹریشن دیکھو تو اس رجسٹریشن کے تحت یہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے۔ اب پبلک لمیٹڈ کمپنی اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 51% سے زیادہ شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ ہے اس کی، فیڈرل گورنمنٹ، تو جس کمپنی کی شیئر ہولڈنگ 51% سے زیادہ ہوتی ہے گورنمنٹ، وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کہلاتا ہے۔ اس کے آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں گے، وہاں پہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ اس کی کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت کی گئی تھی، اور یہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے اب 2001 کے بعد۔ باقی اگر اس کی باقی چیزوں کی طرف آپ دیکھیں، ان کے ریکروٹمنٹ پروسیس، ان کے جو ہے وہ سیلریز انکریمنٹ، امپلائیز کی گورننس وغیرہ، یا ان کی ڈیسیژن میکنگ، وہ ساری اٹانومس باڈیز والی ہیں۔ کیونکہ اس کی اب جو پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ 51% سے زیادہ شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور باقی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ پرائیویٹ اونرز بھی ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیز، پرائیویٹ فرمز بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کا سچویشن یہ ہے کہ اس کی 100% شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ ایک سنگل شیئر جو ہے وہ کسی پرائیویٹ کمپنی، پرائیویٹ اونرشپ کے پاس نہیں ہے، کسی انڈیویجول کے پاس اس کی شیئرز نہیں ہیں، 100% اس کی شیئر ہولڈنگ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بجٹ میں جیسے اس طرح گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے، وہ بجٹ میں سیلریز بڑھاتی ہے، تو ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ چونکہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے جو بجٹ کی جو سیلری انکریمنٹ گورنمنٹ نے دیا ہے وہ اپنے امپلائیز کو دینا یا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ باقی ٹوٹل کیونکہ انڈیپینڈنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کے فیصلے اپنے خود کرتے ہیں، زرعی بینک اپنے فیصلے خود کرتا ہے، گورنمنٹ کا محتاج نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک اٹانومس باڈی ہے۔ اور اس کے علاوہ اٹانومس باڈی کی یہ کنڈیشن بھی ہے کہ اس میں اس کے جو پریزیڈنٹس اور چیئرمین وغیرہ ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرتی ہے نوٹیفیکیشن کے تحت، تو یہ اٹانومس باڈی ہے۔ آپ اس کو اٹانومس باڈی کہہ سکتے ہو، لیکن اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت کی گئی تھی، اور ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر بھی اس کی رجسٹریشن ہے، تو یہ ایک اٹانومس باڈی کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتانے کے لیے کہ امپلائیز کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی گورننس کے حوالے سے، یا ان کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، باقی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز میں جو کام کرنے والے امپلائیز ہیں ان کے بینیفٹس میں، اور زیڈ ٹی بی ایل کے امپلائیز کے بینیفٹس میں، ان کے ریٹائرمنٹ بینیفٹس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ سی ڈیٹیل ویڈیو بنا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ امپلائیز کے جو ہے وہ اس میں زیڈ ٹی بی ایل میں کام کرنے کے کچھ میرٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں، اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن اور سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھیں گے، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ تھینک یو۔